آپ سے ایک چھوٹا سا سوال، جواب دیے تو تمہیں مزہ آتا، کیا گھما پھرا کو سوال کیا پوچھتا نہیں، ایسا سوال تمہارے ایمان میں اور پختگی آتی۔ حضور نماز پڑھیں، پورے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک نماز پیچھے پڑھی، کہاں پڑھی؟ کہاں پڑھی؟ کیا ڈاؤٹ کہیں کو بھائی ذرا گھٹو بولو، سکھو گئے مسجد ہے؟ کون سا رات تھا؟ کون سی رات تھی؟ ادھر مصطفیٰ پڑھی، انبیاء پڑھی، آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا ہونا ان بھکاریوں کو؟ رسول اللہ خود نماز پڑھی شب معراج کو، جبریل علیہ السلام آزادی، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ کب؟ شب معراج کے رات کو حضور نماز پڑھی، ان کے پیچھے 1,24,000 پیغمبروں بھی نماز پڑھی، بلکہ فرشتے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ کیوں؟ ساتھ ساتھ جبریل بھی تھے، میکائیل بھی تھے، اسرافیل بھی تھے، 70,000 فرشتے بھی تھے، انہوں نے بھی نماز پڑھا۔ تو پتہ چلتا ہے شب معراج نماز پڑھنے والے یا تو نبی ہوتے ہیں، یا تو رسول ہوتے ہیں، یا تو جبریل کی طرح غلام رسول تو ہوتے ہیں۔ ہم ہمارے غلامی رسول پر نازا ہیں۔ ہم شب معراج کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کر اعلان کرتے ہیں، باری تعالیٰ یہ سجدہ تیرے لیے ہے، ہم غلام رسول ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں۔ اس سے بڑی دلیل اور کون سی چاہیے؟ یہ بات کہاں عام لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی، کر کو یہ لوگا جانو کو تمہیں مسجدوں کو تالے ڈالو، مسجدوں کو لائٹاں لگانا کو، بیان کرنا کو، اللہ اکبر۔ کہاں تک بھاگتے ہیں بیٹے ہو؟ بھاگ نہیں سکتے۔ کبھی نہ کبھی وہ حدیث تمہاری نسل میں بھی کوئی ایک پڑھنے والا ہوتا، اللہ چاہا تو اسے بھی ہدایت دیتا۔ ہدایت اللہ کی جانب سے ہے۔ حضور کے چاچا ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ہدایت نہیں دیا اللہ۔ کیوں؟ گستاخ رسول تھے۔ گستاخ رسول کے سبب ہدایت نہیں ملتی۔ جو رسول کے شان میں گستاخی کرے اللہ ہدایت کی دولت نہیں دیتا۔ کیوں؟ جسے ہدایت ملتی ہے مصطفیٰ اسے جنت بانٹتے ہیں۔ جو رسول کے شان میں گستاخی کرے اللہ کو گوارا نہیں کہ مصطفیٰ اسے جنت دیں، تو اللہ پہلے ڈیسائیڈ کر ڈالا اسے ہدایت ہی دیتا نہیں کرنا۔ تو حضرات گرامی، تو ایک بات ہمیں پتہ چل گئی کہ نماز شب معراج کی رات کو فرشتے بھی پڑھی، رسول اللہ خود پڑھی، پورے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام گروہ انبیاء نے پڑھی۔ اب جب سے لے کر آج تک حضور کے غلام نماز شب معراج ادا کرتے ہوئے آتے ہیں۔ سلمان فارسی کی حدیث جو میں نے ابھی 30 رکعت والی حدیث میں بیان کیا، غوث اعظم نے غنیت الطالبین میں اسے نقل کیا۔ حضرات گرامی، نماز ہو گئی، ہمیں بھی نماز پڑھ لیں، کیا کریں بعد میں؟ حضرت کیا کریں؟ سبحان الذی، میرا گلہ اتنا اچھا ہوتا نہیں، ہمارا حضرت اچھا پڑھتی، قاری صاحب حافظ اتنے قاری، اللہ ان کی عمر دراز کرے، برکت دے۔ ہمارے حضرت بہت اچھا تلاوت کریں، بہت اچھا کرتے بھی۔ جب میں مغرب کی اذان سننے کے واسطے پڑھ جاتا تم باہر مچھرا کاٹتے تو بھی پڑھ جاتا ہوں، کہتا ہمارے حضرت کی مغرب کی اذان اتنی پیاری رہتی ہے، اذان سنے تو بھاگ کو چلے آنا کا تھا۔ اب رمضان آتا ہے، تراویح کے بعد ہمارے حضرت سلام پڑھتے ہیں، سلام کو تو ایک بار پاؤں برابر نہیں تو بھاگ کو آ گئے گھر کے نہیں سے حضرت سلام پڑھتے، اتنا اچھا پڑھتے ہیں۔ اللہ کی عطا ہے، وہ عنایت ہے، محبت بھی ہے حضرت کے دل میں، رسول کے وفادار بھی ہیں، غلام رسول بھی ہیں۔ خیر، مولانا صاحب نماز پڑھی، ان کے پیچھے ہمیں نماز پڑھ لی، امام بنی مولانا صاحب، ہم اقتدا کر یعنی مقتدی بن گئی، بالکل حضرت ہمارے حضرت اٹھی، قرآن کی تلاوت کری الحمدللہ۔ پھر کیا کری؟ یہ کلام نعت پاک شب معراج کے نعت پڑھی، حضرت بیٹھ گئی،
بچہ اور ایک بچہ ماں باشا تھا، انہوں اٹھا، انہوں ایک کلام پڑھا، پھر دستگیر صاحب آئی، انہوں اللہ کی الحمد کا سورہ پڑھی، قل اللہ کے سورہ 3 بار پڑھی اور درود پڑھی، اہل محفل کے واسطے برکت کی دعا کریں۔ پھر لاسٹ میں ہمیں آئیں، آنکھوں ہمیں اسٹیج پہ کھڑکو، آتے سو اردو میں کہہ کے بیان کرنے کو چلی۔ لیکن یہ چیز میں بتانا اس لیے چاہتا ہوں، معراج کا نقشہ دیکھو، جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، حضور نے امامت کی، انبیاء کی گروہ جماعت نے ان کے اقتداء میں نماز پڑھی فرشتوں کے ساتھ۔ بعد میں کیا ہوا؟ ہاتھوں بیٹھ کر تھے، آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور خطبہ دی، بیان کری آدم علیہ السلام، شکر ہے اس رب کریم کا جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور فرشتوں سے مجھے سجدہ کروایا ہے، بیان کریں۔ آدم علیہ السلام بیٹھ گئی، پھر نوح علیہ السلام اٹھیں، شکر ہے اس رب ذوالجلال کا جس نے میری دعا کو قبول کیا اور میرے کشتی کو کنارے لگایا، بیان کریں، بیٹھ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھیں، شکر ہے رب غفور کا کہ اس نے مجھے خلت خلیلی عطا کیا، خرقہ خلیلی عطا کیا، اپنا خلیل کہا، دوست کہا، اور نمرود نے جو آگ روشن کیا تھا اس آگ میرے لیے گلزار بنا دیا، یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، خطبہ دیں۔ پھر بیٹھ گئیں، پھر اسماعیل علیہ السلام اٹھیں، ذبیح اللہ ہونے کا شرف بتائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اٹھیں، شکر ہے رب قدیر کا اس نے مجھ پر تورات اٹھایا، اپنے کلام سے مجھے سرفراز کیا، مستفیض کیا، مجھے کلیم کے لقب سے نوازا، طور پر مجھے تورات کی تختیاں دی۔ پھر انہوں بھی بیٹھ گئیں، زبور کے لیے داؤد علیہ السلام اٹھ کر بولے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہیں، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے انجیل عطا کیا، میں کوڑوں کے پر ہاتھ پھیرتا تھا، کوڑے شفایاب ہو جاتے تھے، مردوں کے اوپر ہاتھ پھیرتا تھا، مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ پھر بیان کرنے کے بعد پھر بیٹھ گئیں، آخری میں شب معراج کے دولہا امام الانبیاء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں اور انہوں نے کہا، شکر ہے رب قدیر کا مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا بنایا، اور مقام محمودی مجھے عطا کرنے والا ہے، اور انبیاء مجھے خاتم بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ میری شفا تمام لوگوں کو عطا کرنے والا ہے، اور مجھ پر جامع کلام قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ حضور نے بیان کی تو جبریل علیہ السلام اٹھے اور جبریل علیہ السلام نے کہا، سب سے بہترین خطبہ اور بیان حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ہی اگر داد دیتے۔ سمجھ میں آیا میں کیا بولنا چاہتا ہوں؟ معراج، شب معراج کو نماز پڑھے تو اعتراض میں اس کا جواب دوں، شب معراج میں محفل سجا کو بیان نہ کرے تو اعتراض۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسجد اقصی میں آدم علیہ السلام نے جو خطبہ دیا وہ رات شب معراج کی تھی یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیان کیا وہ شب معراج کی رات تھی یا نہیں؟ کم و بیش 1,24,000 پیمبروں نے مسجد اقصی میں شب معراج کے رات کو بیان کیا، اور خود ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ جب حضور خود بیان کرنے والے ہوں، انبیاء کی جماعت بیان کرنے والی جمع ہو، پھر آپ اس محفل کو بدعتی محفل کیوں کر کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ میں چھالن کے ساتھ کہتا ہوں، شب معراج کی محفل سنت انبیاء بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ دلیل مل گئے؟
نماز کی دلیل بھی مل گئی آپ کو اور محفل سجانے کی بیانوں کی دلیل بھی آپ کو مل گئی. اب تمہیں ایسے پوائنٹ ہمیں ڈسکس کری جیسے شب معراج میں جب نکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں علم غیب جتنا عطا کیا وہ اللہ جانے یا تو مصطفیٰ جانے. ہم اتنا جانتے ہیں پوری کائنات میں مصطفیٰ سا کسی کو اللہ نے علم عطا نہیں کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی تھا شب معراج، جہاں جہاں اللہ کے مقدس بندے آرام فرما ہے یا ان کی مزار مقدسہ ہے یا جہاں انہوں نے چلا کیا یا جہاں انہوں نے پیدا ہوئے، ان مقام مقدسہ پر حضور جا کر یہ بتایا، اے میرے امتیوں یہ میری سنت ہے، آپ انبیاء کے مزاروں کے پاس جاؤ، آپ ولیوں کے مزاروں کے پاس جاؤ، آپ شہیدوں کے مزاروں کے پاس جاؤ، آپ صحابہ کے مزاروں کے پاس جاؤ، کیوں وہ مقدس جگہ ہے، اللہ کی رحمت اللہ کی برکت وہاں نازل ہونے والی ہے. حضور نے اعلان کیا. اور وہاں تک کہ نہیں، شب معراج میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو محفل سجا کر بیان ہوتی ہے، یہ بھی سنت رسول ہے، سنت انبیاء ہے. اللہ اکبر. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا گیا یا رسول اللہ، یہ ایک روایت میں سوڑی لگائی گئی اسے معراج، اور ایک روایت میں براق میں حضور سوار ہوئے. بہرحال جب آسمانوں کا سفر شروع ہوا اسرا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے 3 کٹورے پیش کیے گئے، 3 پیالے پیش